تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين جو روز ازل میں پیما تھا دنیا میں وہ پیما بھول گئے دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو انسان بھول گئے شداد نہیں نمرود نہیں دنیا میں قوم سنود نہیں کیا نوح کی بستی یاد نہیں کیا لوٹ کے طوفان بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں جو کام مسلمانوں کا تھا وہ کام مسلمان بھول گئے ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اور خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیلائی کی حمد و سزاوار ہے جو اس کائنات کا حقیقی اور سچا بادشاہ ہے جس کے قبض قدرت میں دنیا کے انسانوں کی جانیں ہیں انگن طور بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر خاص کر اللہ کے آخری نبی محمد عربی محسن کائنات تاجدار مکی اور مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام حضرات کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی جن پر اپنا عظیم اور بلیغ اور مؤثر کتاب قرآن کریم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح اور سچی توبہ کیا کرو پتہ یہ چلا کہ اس کائنات پر انسان کو کے آنے کے بعد یہ لازم اور ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس سے اس زمین پر خطائیں سرزد ہوں گی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء ہر آدم کا بچہ ہر آدم کا اولاد یہ غلطی کرنے والا ہے وخیر الخطائین التوابین اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں سینکڑوں دفعہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے۔ استغفار اور توبہ کے ذریعے سے انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے پاس اس کی خطائیں نہیں رہ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو وضو کے بعد کی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کہو اللہ رب العالمین سے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے ہمارے پروردگار ہمیں توبہ کرنے والوں ہی میں سے بنانا، اے ہمارے رب ہمیں پاک صاف رہنے والے لوگوں ہی میں سے رکھنا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھایا ہے۔ انسان صحیح معنوں میں وہی انسان صحیح مانا جاتا ہے جو انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی فریاد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے پیش کر دے کہ اے ہمارے پروردگار یہ خطائیں یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہوں پہ مت پکڑنا، اور اے اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ اپنے کسی بندے کو اس زمین پر گناہوں کے عوض میں اسے سزا نہیں دے گی جب تک کہ بندہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اپنے زمانے کے دور میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے حضرت انس کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم لوگ تو اس زمین پر ایسے ایسے کام کیے جا رہے ہو، یقیناً ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انا کنا نعدھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک میں پڑنے والا گناہ سمجھا کرتے تھے۔ بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور کیسا دور تھا، کتنا پاکیزہ دور تھا، کتنا بہترین دور تھا۔ اس زمانے میں بعض گناہ پر جو صحابہ کرام کر ڈالتے تھے اس کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ڈانٹ اور ڈپٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ صحابہ یہ آپ کا کیا ہوا کام جو ابھی آپ نے کیا ہے، ہم نے تو ان کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک ہونے والا گناہ سمجھاتے ہیں۔
آج اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک امت مسلمہ کا افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہوں کو چھوڑ کر کے مزاروں پہ حاضری دے رہا ہے، وہاں نذر و نیاز چڑھا رہا ہے، وہاں سجدے کر رہا ہے، وہاں سے منتیں مانگ رہا ہے، اور اتنا مہلک، اتنا خطرناک گناہ میں سرزد ہے امت مسلمان، اور یہ مسلمان اس گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہے۔ زنا کاریاں عام ہیں، سودی لینے دین عام ہے، شراب پیا جا رہا ہے، لیکن امت مسلمان ان گناہوں کو اپنے لیے موجب ہلاکت نہیں سمجھ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گناہوں کو کیا سمجھتے تھے، توبہ کو کیا سمجھتے تھے، اللہ کے حدود کو کیا سمجھتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گناہ سے پاک صاف کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے، کس چیز سے تجھے پاک کیا جائے؟ کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پکڑ سے بہت ڈر لگ رہی ہے، ہم سے زنا سرزد ہو گیا اور یہ میرے پیٹ میں زنا کے ذریعے سے ناجائز بچہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عزیز و اقارب سے کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کو لے جاؤ اور اسے اس وقت دربار نبوی میں حاضر کرنا جب یہ بچہ جنم لے۔ جب اس نے بچے کو جنا، اس بچے کو لے کر کے دربار نبوی میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اللہ کے نبی ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دیجیے، ہمیں جہنم کی پکڑ اور اللہ کے شدید عذاب سے بہت خوف لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون، یہ تمہارے گود میں پلنے والا بچہ، اسے ماں کی شفقت کی ضرورت ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے، اور یہ معصوم بچے کو لے کر کے دربار نبوی میں تو حاضر ہوئی ہے، ہم تجھے اس طرح نہیں پاک کر سکتے، جاؤ، جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے اس کے بعد میں دربار نبی میں تمہاری حاضری ہوگی۔ 2-2.5 سال گزرا، بچے نے جیسے ہی دودھ چھوڑا، اس عورت نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے دیا، اور بچہ روٹی کو منہ میں لیے ہوئے ہے اور اس بچے کو لے کر کے دربار نبوی میں حاضر ہو رہی ہے۔ بچے کی پرورش کر رہی ہے ماں، لیکن اپنے گناہ پر، اپنی سزا پر اسے اس کا بچہ نہیں سوچ رہا ہے، اس کے سامنے ہمیشہ جہنم کا وہ بھیانک منظر آ رہا ہے
کہ جس حدود کو اللہ تعالیٰ نے پر رہنے کا حکم دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کی عمر میں اس حدود کو توڑ دیا ہے۔ یہ بچہ کیا ہے، دنیا کیا ہے؟ اگر ہمارے گناہوں کی صفائی اس دنیا میں نہیں کی گئی تو ہمیشہ والی جو زندگی میری ہے، آخرت کی زندگی، وہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے کپڑے کو باندھ دیا جائے اور زمین پر ایک گڈھا بنایا جائے اور اسی گڈھے میں اس کو گرایا جائے اور پتھروں سے اسے سنسار کیا جائے۔ اسے زمین پہ گرایا گیا اور پتھروں سے اسے مارا جانے لگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پتھر اس عورت کے سر پہ لگا، جس سے اس کا سر پھٹا اور خون کے کچھ چھینٹے ان کے اوپر پڑ گئے۔ ان کی زبان سے جملہ نکلا تھا، کس بدکار خاتون کا خون کا کچھ چھینٹے ہمارے کپڑے پہ لگے۔ یہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے ٹکرائی۔ آپ نے سنا، کہا مہلن یا خالد، اے خالد ٹھہر جا۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقد تابا توبتن، اس نے ایسی توبہ کیا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ایک بڑی امت پر بکھیر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہے۔ ابھی یہ دور گزرا ہی تھا، اتنے میں ایک آدمی دوڑتا بھاگتا آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے بھی خطا ہو گئی، مجھے بھی پاک کر دیجیے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تو پاگل ہے؟ لوٹ جا یہاں سے اور اللہ سے توبہ کر۔ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کیا لوٹ جاؤں، یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے اور مجھے اللہ کی پکڑ کا شدید اندیشہ ہے، آپ مجھے پاک کریں۔ کہا کس چیز سے تجھے پاک کیا جائے؟ کہا زنا کا گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اس آدمی کا دماغی توازن صحیح ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جا اس بارگاہ سے دور ہو جا، اللہ سے توبہ کر، استغفار کر، اور یہ بارہا کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی گناہ سے پاک کر دیجئے، کیا اس کا دماغی توازن صحیح ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ پاگل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف اٹھ گئے، وہ پھر ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے چہرے کی طرف کھڑا ہو کے کہہ رہا اللہ کے نبی طہرنی، اللہ کے نبی نے پاک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شراب پیا ہے؟ تھوڑا پتہ لگائیے کہ آدمی شراب تو نہیں پیا ہے۔ صحابہ میں سے ایک آدمی اس کے منہ کے قریب گئے اور اس کے منہ کو سونگھا، کہا اللہ کے نبی یہ شراب نہیں پیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی رجم کرنے کا حکم دیا اور اسے بھی سنسار کیا گیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا وہ دور جس میں لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، اور ایمان آنے کے بعد آدمی کے قلب پر، آدمی کے دل میں گناہوں کا بہت بڑا بوجھ چھا
آ جاتا ہے۔ آج یہ ہندوستان کو لے لیجیے، یہ کروڑوں کی سنکھیا میں، کروڑوں کی تعداد میں فوج اور ملٹری بنائی گئی۔ یہ فوج اور ملٹری کس لیے بنائی گئی؟ گناہوں سے باز رکھنے کے لیے، جرائم کے پیشے کو روکنے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ہر قسم کے لڑائی کے ساز و سامان، گولے اور بارود، ہر طرح کی تدبیریں آج برائی کو ختم کرنے کے لیے حکومتیں کر رہی ہے۔ کیا یہ برائی ختم ہو رہی ہے؟ ہرگز یہ برائی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کیوں بیان فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احمد وانا محمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الخطایا۔ اے لوگوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ میرے ذریعے سے اس دنیا سے تمام برائیوں کو مٹا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قلب میں ایمان کی طاقت ڈالا، ایمان کی چاشنی کو لوگوں نے محسوس کیا، اور گناہ کرنے کے بعد دربار نبی میں حاضر ہو رہے ہیں اور گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے بشارتیں آ رہی ہیں۔ آج گناہ ہونے کے بعد ایک دن کی جیل کی سلاخ میں ہمیں جانا پڑے، اسے ہمیں برداشت نہیں ہے۔ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت مسلمہ کو توبہ کا حکم دیا ہے، اور فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن آدمی چھوٹے سے گناہ کو جب اس سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ اپنے سر پر پہاڑ کا ایک بہت بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اس کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی فوراً اس غلطی کی تلافی کرتا ہے، لیکن یہ فاسق و فاجر آدمی جو ہوتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ کر لے، ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہے، کوئی مچھر بیٹھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر چل رہے ہیں، بغل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی چل رہے ہیں۔ دونوں اونٹ آپس میں مل گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ٹکرا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کچھ رگڑ آئی اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں بھی کچھ رگڑ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اس چیز کا بڑا رنج آپ کو ہوا۔ آپ نے اپنے نفس میں، اپنے دل میں یہ سوچا کہ میری ذات سے ابو سلمہ کو تکلیف پہنچی۔ فوراً ایک آدمی کو بلایا اور کہا جاؤ ابو سلمہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ فوراً گئے اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے لائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان میری ذات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، یہ دیکھو میرے صحن میں جو بکری بدی ہوئی ہے، اے مسلمان اس بکری کو تم لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہکا بکا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے اور میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، نادم ہوں، اور آپ ادھر اپنے گناہوں سے پشیمان و نادم ہیں، اور مجھے معافی مانگنے سے پہلے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری دے کر کے معافی آپ مجھ سے دے دیں۔ یہ تھا احساس کس چیز کا؟ گناہ کا۔ موبائل میں گانے سن رہے ہیں، قوالیاں سن رہے ہیں، ناچ اور ڈانس دیکھ رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، برائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارے اندر اگر ایمان ہوتا فوراً توبہ کرتے، ایمان کی کمی کی بنیاد پر یہ چیز مجھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنے نبیوں کو اللہ نے مبعوث کیا، ہر نبیوں سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، ماں سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر نبیوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کیا، اور اللہ نے انہیں معاف بھی کیا، اس کا نعم البدل بھی دیا۔ اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ إِنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، اس کی بناوٹ پر، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اس میں مومنوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ جو لوگ اپنے کروٹوں پر سوتے بیٹھے اٹھتے جاگتے اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ سورج اور چاند اور سیارے، یہ دن اور رات کو اللہ تو نے بیکار نہیں بنایا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو، ایک اعلان کرنے والے کی آواز کو اللہ میں نے سنا، اس کے میسج کو پڑھا، اس کے پیغام کو پڑھا۔ اے اللہ، یہاں مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، جو حدیث اور قرآن کے اندر درج ہے۔ اے اللہ، میں نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا۔ اے اللہ، ہم ایمان لے آئے اس نبی پر۔ اے اللہ، تیری ہدایتوں پر میں ایمان لے آیا۔ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کی تو مغفرت کر دے اور ہم سے ہمارے خطاؤں کو مٹ دے۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے شامل کر دے۔ ایسا کہنے پر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذہن سے ٹینشن ختم، مال اور اولاد میں بڑھوتری، زندگی میں برکت، ہر چیز تمہارے لیے اللہ کشادگی پیدا کر دے گا، اور ادھر زمین سے تم دعائیں مانگو گے اور وہاں جو اللہ رب العالمین کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ادھر سے وہ بھی پکار رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، یہ زمین والے جو رات کے اندر اپنے کروٹوں پر تیرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ان میں سے فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، اے اللہ یہ دیکھ تیرے بستر پر اپنے لیٹے ہوئے تجھے